ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اس وقت تک دو ایٹم مل کر مالیکیول نہیں بناتے جب تک ان کے درمیان وہ کرنٹ کی لہر دوڑ نہ جائے۔ اور سائنس اور فلسفے اور معقولات کے اندر یہ تعریف موجود ہے کہ کسی چیز کے اندر حرکت خود بخود جو ہے وجود میں نہیں آتی۔ نیوٹن کے جو 3 قانون ہیں نا، میں تھوڑی وضاحت کروں، فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس میں جو پہلا قانون ہے وہ یہی ہے کہ جب تک کسی چیز پر آپ بیرونی قوت نہیں لگائیں گے ساکن چیز ہمیشہ ساکن رہے گی، اور متحرک چیز ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک اس پر بیرونی قوت عمل کر کے اس کو روک نہ دیں۔ ایک جو گاڑی حرکت کر رہی ہے وہ رکے گی جب اس پر کشش ثقل عمل کر رہی ہے، زمین کی رگڑ اس پر عمل کر رہی ہے، اور ہوا کی مزاحمت اس پر عمل کر رہی ہے۔ اور سکون، نیوٹن نے یہ مثال دیا کہ اگر ایک کتاب الماری میں رکھی ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رکھی رہے گی جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس کو اٹھا کر باہر نہ لے آئے۔ تو سائنس اور فلسفہ تو یہ کہتا ہے کہ نہ حرکت چیز خود جو ہے وہ وجود میں نہیں آتی جب تک کوئی بیرونی اس پر عمل کار فرما نہ ہو۔ درود بھیجی محمد اور آل محمد علیہ وسلم۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی کہ اس وقت تک کوئی چیز متحرک نہیں ہوتی جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے، اس وقت تک کوئی متحرک جسم ساکن نہیں ہوتا جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت عمل نہ کریں۔ اور یہ آپ بتائیں کہ وہ جو الیکٹران جس ایٹم کو آج تک کسی سائنسدان نے نہیں دیکھا، خوردبین اور دوربین ایجاد ہوئی ہے۔ دوربین ہے کہ دور کی چیز کو دیکھنے کے لیے قریب کر کے دکھائے، خوردبین ہے جو چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھائے۔ آج تک کسی نے ایٹم کو نہیں دیکھا، یقین ہے جب ایٹم ہی نظر نہیں آیا تو اس کے الیکٹران کیسے نظر آئے؟ میں ان سائنسدانوں سے اور سائنسدانوں کے ان شاگردوں سے اور طلباء سے اور سٹوڈنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ایٹم کے گرد مداروں میں الیکٹران گردش کر رہے ہیں ان کو یہ حرکت کس نے دی ہے؟ تو کوئی طاقت ہے، کوئی خالق ہے جس نے خلق بھی کیا اور ان کو حرکت بھی دی ہے۔ تو تو یہ کائنات نہ حادثاتی طور پر مرز وجود میں آئی ہے اور نہ یہ مفروضہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ ایٹم ملتے ہیں تو کوئی چیز بنتی ہے۔ ٹھیک ہے بنتی ہے لیکن خالق کو ماننا پڑے گا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انبیاء کو جو حکم ہوا تھا کہ ایک آئے گا تم اس کا انتظار کرنا، ایک آئے گا تم اس کا انتظار کرنا، آئے تو ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا۔ میں آپ کو قریب لے آیا اور بالکل مختصر لفظوں میں اللہ نے مسجود ملائکہ بنا کر جنت کی سیر کرا کے آدم کو زمین پر بھیج دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ آدم آئے ہندوستان میں یا سری لنکا میں جیسا کہ کتب میں لکھا ہوا ہے، اور جناب حوا آئی جدہ میں۔ جدہ کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں وہ دادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دادی۔ جس جگہ پر جناب حوا ہم سب کی دادیوں کی دادی تشریف لائی تھیں ان کی یاد میں اس جگہ کا نام جدہ پڑ گیا تھا۔ اب بیچ میں اتنا فاصلہ ہے، دونوں کی مصروفیات کیا ہیں؟ ہم نے علماء سے پوچھا، اوپر سے فرشتوں نے دیکھا کہ جناب آدم کیا کر رہے ہیں، تو کیا دیکھا کہ صبح ہوئی تو رونا، شام ہوئی تو رونا، ہر وقت کا رونا۔ اچھا پہلا کام تو تھا ان کا رونا، کیوں؟ اس لیے کہ حوا بچھڑ گئی ہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد کیا دیکھا کہ آدم بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں نے پوچھا کہ بزرگوں کیا آج کل مشغلہ ہے؟ کہ آج کل ہم انتظار کر رہے ہیں۔ بڑے مختصر لفظوں میں کہ حضرت آدم نے اس زندگی میں آتے ہی 2 کام کیے، ایک رونا اور ایک انتظار۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آدم کی اولاد کو اپنے باپ کی میراث سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ صحیح اولاد آدم کی وہی ہے جن کی یہ 2 مشاغل ہیں، ایک رونا اور ایک انتظار۔ یہ تو یہ
ایک چھوٹی سی مشق تھی آدم علیہ السلام کے لیے، ایک پریکٹس تھی انتظار کے لیے۔ اصل انتظار وہ تھا کہ ایک آئے گا، اس کے پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد۔ ایمان تو تھا انبیاء کا اسی دن سے جب سے یہ میثاق لیا گیا تھا، جب یہ عہد لیا گیا۔ اب آدم آئے اس دنیا میں، انتظار کرتے رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو نہ اس وقت آنا تھا نہ آئے، دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ایک بڑے طویل عرصہ تک انتظار کرنے والے نبی، جنہوں نے 950 سال تو مشق کی باقاعدہ ان کے انتظار کے لیے، انتظار کرتے رہے۔ جب نہ آئے، ذہن میں یہ ایک خیال آیا کہ چونکہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، آدم کے ایک بیٹے کے خون ناحق سے زمین پر ایک نجس دھبا پڑ گیا ہے، ہو سکتا ہے اس معصوم ہستی کے اس نجس زمین پر اس لیے قدم نہ آتے ہوں۔ انہوں نے کہیں سے اتنا بڑا بندوبست کیا پانی کا، پانی منگوایا، پوری زمین کو غسل دلوا دیا، پوری زمین کو دلوا دیا اس ہستی کے انتظار میں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو نہ آنا تھا اس زمانے میں، نہ آئے، انتظار کرتے کرتے وہ بھی چلے گئے۔ ان کے بعد ایک اور ہستی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس دنیا میں آئے، اپنے ایک گلناری دستہ سجا کے بیٹھ گئے۔ ہو سکتا ہے حضور کو میرا یہ گلدستہ ہی پسند آ جائے، انتظار کرتے رہے مختصر لفظوں میں، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑی جلیل القدر ہستی آئی، جن کے اندر جلال بھی تھا، غصہ بھی تھا، صاحب شریعت بھی تھے، کلیم بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام۔ ایک ہاتھ میں عصا تھا، دوسرے ہاتھ میں ید بیضہ کی فانوس تھی۔ ان کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، ایمان بھی لے آئیں، مدد بھی کر لیں، وعدہ کیا تھا اس دن۔ زمین پر تلاش کرتے رہے، خشکی پر تلاش کرتے رہے، نہ ملے۔ آخر کار کیا کیا کہ عصا سے زمین پر سے دریاؤں اور سمندروں سے پانی ہٹا کر دیکھتے رہے کہ مل جائیں تو مدد کر لیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ جن کا انتظار کرنا تھا کرتے رہے، مدد کر لیں، اس زمانے میں نہ آنا تھے، نہ آئے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ ان کے بعد ایک اور ہستی آئی، یہ پورا یورپ ان کو ماننے والا ہے، ایک شریف ماں کا بیٹا دنیا میں آئے کہ وہ وعدہ نبھائیں، آئیں تو مدد کریں۔ انتظار یعنی آنے میں بھی اتنی جلدی کی، دیدار محمد اور انتظار محمد کے شوق میں، کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا۔ اللہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں انتظار کرتے رہے، پوری زمین پر تلاش کیا، جب زمین پر نہ ملے، تلاش کرتے کرتے آسمانوں کی طرف چلے گئے اور موت کا بھی انتظار نہ کیا، آسمانوں کی طرف۔ وہ وقت آ گیا جب حضور کو اس زمین پر ظاہراً تشریف لانا تھا۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو انبیاء جن سے اللہ نے کہا تھا کہ ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، وہ حضور کے زمانے میں نہیں آئے، تو اب ان کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ بس یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا جملہ کہا تھا، جو ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے لیکن مدد نہ کرے وہ فاسق ہو جائے گا۔ تو انبیاء سے سوال کریں گے، وہ کہیں گے ہم تو انتظار کرتے رہے، سرکار ہی ہمارے زمانے میں نہیں آئے، اگر آتے تو ہم مدد کرتے۔ لیکن حضور کا یہ ارشاد موجود ہے، یا علی نصرت انبیاء سرن و نصرتنی سرن و جہرا، یا علی تو نے انبیاء کی چھپ چھپ کر مدد کی، اور میری مدد چھپ کر بھی کر رہا ہے اور ظاہراً بھی کر رہا ہے۔ یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ انبیاء بتلائیں گے کہ جس نے ہم سب انبیاء کی چھپ چھپ کر مدد کی تھی، ہمارا نمائندہ بن کر حضور کے زمانہ میں حضور کے ساتھ رہا اور ہماری طرف سے مدد کی۔ نہیں، میں سمجھا ہی نہیں سکا۔ بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب میرے پاس کارپی میں پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے۔ اہل تشیع نے کم لکھا ہے، اہل سنت نے زیادہ اس حدیث کو، اور میں اس کو راوی کے حوالے سے ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
من اراد ان ينظر آدم فی علمہ وإلی نوح فی حلمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی یوسف فی حسنہ وإلی ایوب فی صبرہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ وإلی محمد فی جمالہ وکمالہ فلینظر إلی علی بن ابی طالب۔ بہت قریب میں آپ کو لے آیا ہوں، میرے بعد جلیل القدر ہستیاں پڑھنے والی موجود ہیں۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو نوح کا حلم دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، جو یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، جو ایوب کا صبر دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، اور جو محمد مصطفیٰ کو ان کے تمام کمالات اور جمالات میں دیکھنا چاہے، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ آج تو ذات علی موجود نہیں ہے، ہم کیسے دیکھیں؟ بس اس دیکھنے پر میری گفتگو ہے۔ وہ جب آئے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو بھئی انبیاء کی یہ آواز آئے گی جن کے یہ ذمہ لگایا گیا تھا کہ میرا ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، ان کی آواز آئے گی۔ اگر تم نے دیکھنا ہو، آدم یہ کہیں گے کہ میری اگر مدد کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو۔ دیکھنے کا یہ مطلب ہے دیکھو علی نے مدد کی ہے یا نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے حلم کے مطابق بتلائیں گے کہ اگر یہ دیکھنا میں نے آخری نبی کی مدد کی ہے یا نہیں، تو دیکھو علی ابن ابی طالب نے مدد کی ہے یا نہیں۔ تمام انبیاء یہ بتلاتے ہوئے ہمیں گزر جائیں گے کہ ایک ہستی ایسی تھی جس نے ہماری مدد بھی کی ہے اور آخری نبی کی بھی مدد کی ہے۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ تو کوئی اور ان چیزوں سے انکار کرے تو بے شک کرے، جن کا تمسک ہے اہل بیت کے ساتھ ان کو کم از کم ان چیزوں سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کمالات اور ان کے جمالات سے انحراف کیا گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ آل محمد کے فضائل کا پتہ تھا سب کو، یہ ذاتیات اور بیچ میں جو سیاسیات لائی گئیں، مختصر کروں میں، میرے بعد پڑھنے والے موجود ہیں، چھوڑتا ہوں سب کچھ۔ یہ مصائب کے ایام بھی ہیں دوستو، نوجوانوں۔ 10 محرم کا دن گزرا، 11ویں کو جب مخدرات عصمت کو شہدائے کربلا کے لاشوں سے گزارا گیا نا، تو بنت علی نے مخاطب کر کے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا، بھیا حسین، کربلا میں ہم نے دونوں نے شرکت کی، تجھے یاد ہے نا کہ کربلا کے میدان سے لاشیں تو لے کے آتا تھا، خیام سے نوجوانوں کو تیار میں کرتی تھی۔ کربلا کے میدان میں ہم دونوں کا حصہ ہے، تیرے ساتھ بھی افواج تھی، میرے ساتھ بھی افواج ہیں۔ کربلا کو تو نے فتح کیا ہے نا، تو اکیلا نہیں تھا، شام کو میں تنہا فتح کرنے جا رہی ہوں۔ تیرے پاس ساتھ عباس بھی تھے، تیرے ساتھ اون محمد بھی تھے، قاسم و علی اکبر بھی تھے، تیری فوجوں کو میں نے خود تیار کر کے میدان کی طرف بھیجا۔ حسین اٹھ، ایک دفعہ میری فوج کی طرف بھی نظر کر لے۔ ایک قطار نے سید زادی نے 64 مستورات کو جو کل بیوہ ہو چکی تھی کھڑا کر دیا، ایک قطار میں 48 بچوں کو کھڑا کر دیا۔ حسین اٹھ، میری فوج کا معائنہ کر، افواج حسینیہ طاہرہ کا معائنہ کر لے۔ تیرے ساتھ تو سارے نوجوان تھے نا، میرے ساتھ یہ مستورات ہیں۔ تیری فوج بے شک 3 دن کی بھوکی پیاسی تھے تو سارے مرد نا جنگ لڑنے کے لیے۔ دیکھ میرے ساتھ 64 مستورات ہیں، 48 بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں۔ ایک نظر ان کی وردیوں پر بھی کر لے، سروں پر چادریں نہیں ہیں اور میلے کچیلے کپڑے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ اس فوج کو لے کر کوفہ و شام کو فتح کرنے جا رہی ہیں۔
عزاداران حسین، حسین معائنہ